اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو ہمارے چینل کا تعارف بھی کروا رہے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو ہم آپ سے خصوصی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں اور عزیزوں سے متعارف کروانے میں اپنا مثبت کردار ادا کیجیے اور ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیے۔ ناظرین، واقعات کربلا کے سلسلے میں ایک بہت اہم چیز جسے عموماً اور اکثر بیان نہیں کیا جاتا وہ یہ ہے کہ کوفہ شہر کے سیاسی، سماجی اور مذہبی رجحان کا جائزہ لیا جائے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ اس واقعے نے جنم کیوں لیا۔ ہمارا آج کا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ترتیب دیا گیا ہے، جس کی تیاری اور ریکارڈنگ میں ہم نے خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھا ہے کہ یہ ویڈیو غیر جانبدارانہ اور ہر قسم کی دل آزاری سے پاک رہے۔ اس لیے ہم نے تمام حوالے سواد اعظم کی مستند کتابوں سے لیے ہیں اور جا بجا ان کتابوں کا ذکر بھی اس ویڈیو میں کر دیا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، کتاب فتوح البلدان کے مطابق ریت سے بنے دائرہ نما مقام کو کوفانی کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ اس زمین کو کوفہ کہتے ہیں جو سرخ چکنی مٹی کے ریت اور بجری سے مل کر تشکیل پائی ہو۔ بلازری کہتے ہیں کہ کوفہ کا استخراج لفظ تکوف سے ہے، جس کے معنی جمع ہونے کے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق مسجد کوفہ بہت سے انبیاء کی عبادت گاہ اور ماضی کے بہت سے واقعات کا سرچشمہ رہی ہے، جس میں نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس شہر کی تعمیر نو یعنی نیو کنسٹرکشن کا کام سن 17 ہجری کو قادسیہ اور مدائن کی فتح کے بعد خلیفہ دوئم حضرت عمر بن خطاب کے حکم پر حضرت سعد بن ابی وقاص، جو کہ عمر سعد کے والد تھے، کے ہاتھوں انجام پایا۔ علامہ مجلسی نے بہار اور صدوق نے الخصال میں بیان کیا ہے کہ رسول خدا نے سورہ 3 کے نزول کے بعد فرمایا کہ خداوند متعال نے شہروں میں سے 4 شہروں کو برگزیدہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور بلد الامین یعنی امن و امان والے شہر مکہ کی۔ پس 3 مدینہ ہے، زیتون بیت المقدس ہے، طور سینین کوفہ اور بلد الامین مکہ ہے۔ اس حدیث شریف اور دوسری احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت یہ شہر موجود تھا، گو کہ اس کو رونق اس وقت ملی جب یہ دارالخلافہ میں تبدیل ہو گیا اور ہزاروں مسلمانان حجاز سے اس شہر کی طرف چلے آئے۔ اس شہر کو عروج ملنے اور اس کی فوجی بنیادوں پر تعمیر نو کی وجہ سے مورخ جرجی زیدان نے یہ بیان کیا ہے کہ جب خلیفہ ثانی نے ایران کے خلاف لڑنے والے سپاہیوں کا حال دیکھا جن کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی تو سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے قیام و رہائش کے لیے کسی ایسی سرزمین کا انتخاب کریں جو ان کے مزاج کے ساتھ سازگار ہو۔ سعد بن ابی وقاص نے فرات کے کنارے ایک زمین کا انتخاب کیا جو ہیرا کے قریب واقع تھی۔ علامہ براکی کی کتاب تاریخ کوفہ کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص نے سب سے پہلے مسجد اور دارالعمارہ کی تعمیر کا اہتمام کیا۔ یہ دونوں مقامات اونچی زمین پر واقع تھے۔ علامہ دینوری نے اپنی کتاب اخبار الطوال میں بیان کیا ہے کہ حضرت سعد نے اس شہر کی تنظیم نو کے دوران اس کو مختلف محلوں میں تقسیم کیا اور اس کی درجہ بندی قبائل اور مختلف رنگ و نسل کی بنیاد پر کی۔ یہاں ہر محلہ کسی ایک قبیلے سے منسوب تھا، حتیٰ کہ یہاں ایک بڑی آتش زدگی ہوئی اور پرانے گھر جل کر خاک ہو گئے اور ان کا خاتمہ ہوا۔ ان کی جگہ پختہ اینٹوں والے گھروں کی تعمیر ہوئی اور یہ شہر بہت جلد عالم اسلام کے اہم شہروں میں شمار ہونے لگا۔ آتش زدگی کے بعد دوبارہ تعمیر اور شہر کی درجہ بندی بھی اسی پرانے سماجی اصول پر کی گئی۔ کوفہ کی تعمیر نو کے بعد پہلے برسوں میں دور افتادہ علاقوں اور شہروں سے اس شہر میں آ کر بسنے والوں کی تعداد 15 سے 20 ہزار افراد تک تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کوفہ کی آبادی کو 7 گروہوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 کنانہ اور ان کے حلیف، نمبر 2 قزاع، غیسان، بجیلہ، خثعم، کندہ اور یمنی قبائل میں سے حضر موت اور ازد، نمبر 2 مزہج، حمیر، حمدان اور ان کے یمنی حلیف قبائل، نمبر 4 تمیم، رباب اور حوزان، نمبر 5 اسد، غطفان، محارب، نمر، زبیہ اور تغلب، نمبر 6 ایاد، اق، عبد القیس، اہل الحجر اور ہمراہ، اور نمبر 7 یمنی قبائل
طے وغیرہ۔ ان قبائل کے درمیان قبیلہ ہمدان راسخ العقیدہ محبان علی علیہ السلام تھے، اور کوفہ میں ان کی سماجی حیثیت بھی اچھی خاصی تھی۔ البتہ حاکم شام کے دور حکومت میں ہمدانی روز روز کے حملوں اور مار کاٹ سے تنگ آ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور ان کی بہت بڑی تعداد لبنان میں جبل عامل پر جا بسی۔ ہمدانیوں کے حال سے مکمل آگاہی کے لیے ناظرین آپ ڈاکومنٹری فلم عاملیز شیعہ آف لیبنان دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سماجی تقسیم اور معاشرتی ڈھانچہ امیر المومنین کے دور حکومت تک قائم رہا۔ آخری بار کوفہ میں سماجی تبدیلیاں سن 50 ہجری میں زیاد بن عبیہ، جو کہ ابن زیاد کا باپ تھا، کے دور میں انجام پائیں، جب وہ حاکم شام کی طرف سے اپنا حقیقی بھائی بنائے جانے کے اعلان کے بعد کوفہ کا گورنر بنا تھا۔ اس دور میں حضرت علی کا ساتھ دینے کی بنا پر محبان علی اور کوفہ کی بیخ و بن ادھیڑ کر رکھ دی گئی، اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ کوفہ سے دوسرے مقامات پر ہجرت کر گئے۔ ابتدا میں کوفہ میں آ بسنے والے مہاجروں، خواہ وہ عرب تھے یا فارس، در حقیقت فوجی دستوں کے اراکین تھے، یعنی فوجی تھے، جن میں بہت سارے اپنے اہل خانہ کے بغیر اس شہر میں آئے تھے اور مضبوط فوج کی شکل میں ہر وقت جنگ و دفاع کے لیے تیار رہتے تھے۔ چونکہ کسی ایک قبیلے، قوم، رنگ، نسل اور زبان سے ان کا تعلق نہ تھا، اور کوفہ میں سکونت ہی معاوضے پر لڑنے والے جنگجوؤں کے طور پر تھی، اس لیے لمحہ بلمحہ ان کی ترجیحات بدلتی رہتی تھیں۔ اسی لیے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا، کوفی لا یوفی، یعنی کوفیوں سے وفا کی توقع نہیں۔ کوفہ باضابطہ طور پر مکتب اہل بیت سے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں متعارف ہوا۔ جناب امیر کے 4 سالہ دور پر نظر کی جائے تو یہ بات تاریخی طور پر مسلم ہے کہ آپ کا زیادہ تر وقت جنگوں اور سیاسی خلفشار کی نظر ہو گیا۔ جناب امیر کے بعد پھر کوفہ کو کوئی شیعہ حکمران دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت علی سے پہلے خلفائے راشدین کے مقرر کردہ گورنر، اور حضرت علی کے بعد حاکم شام اور یزید کے مقرر کیے ہوئے گورنروں نے یہاں پر راج کیا۔ ان حقائق کو مد نظر رکھا جائے تو آسانی سے کوفہ کے باشندوں کے مذہبی رجحان اور سیاسی میلان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوفہ میں موجود سیاسی اور سماجی دھڑوں کا بھی ذرا مختصر جائزہ لے لیا جائے۔ پہلی قسم کے لوگ بنو امیہ کی جماعت کی قیادت کر رہے تھے، اور ان میں سرکردہ افراد عمر بن حجاج، یزید بن حرس، عمر بن حریث، عبداللہ بن مسلم، عمر سعد وغیرہ تھے۔ کوفہ میں 20 سال تک اموی حکومت کے دوران ان افراد اور ان کے دھڑے مالی اور سماجی طور پر ایک دوسرے پر برتری رکھتے تھے۔ دوسرا گروہ شکاکین کا تھا۔ یہ وہ افراد تھے جو خوارج کی پروپیگنڈا مہم سے متاثر ہوئے تھے، اور اگرچہ خود خوارج کے زمرے میں نہیں آتے تھے، لیکن ہر وقت شک اور تردد سے دوچار رہتے تھے۔ گویا یہ لوگ اصولی طور پر دین اسلام میں تردد کا شکار تھے۔ تیسرا گروہ الحمرہ کا تھا۔ تبری کے بقول کوفہ میں 20,000 افراد وہ تھے جو غلام تھے یا مختلف اقوام اور غلاموں کی مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ امام حسن اور امام حسین کے زمانے سے مسلح تھے اور جنگجو افراد سمجھے جاتے تھے، جو اجرت لے کر ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے اور ظالموں اور جابروں کے ہاتھوں میں کاٹنے والی شمشیر تھے۔ یہ لوگ ہر قسم کے فتنوں اور بلووں کا خیر مقدم کرتے تھے، اور یوں یہ لوگ اس قدر طاقتور ہو گئے تھے کہ حتیٰ کہ کوفہ کو ان سے نسبت دی جاتی تھی، اور کوفہ کو کوفہ الحمرہ کہا جاتا تھا۔ چوتھی قسم کے لوگ ظاہراً غیر جانبدار افراد تھے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف سب سے بڑا کردار انہی افراد نے ادا کیا۔ ان افراد کا مقصد دنیا پرستی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگرچہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی تھی، لیکن جب وہ اس یقین تک نہ پہنچ سکے کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو ابن زیاد کے وعدے وعید انہوں نے قبول کر لیے اور یزید کی فوج میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا تعارف مشہور شاعر فرزدق نے امام علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یوں کروایا تھا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف کھینچی ہوئی ہیں۔ کوفہ کا یہی وہ سیاسی اور سماجی ڈھانچہ تھا جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی اس میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی۔ مختلف محققین نے تحقیق کے بعد کوفہ کی شیعہ آبادی کی جو تعداد متعین کی ہے، وہ کسی بھی طرح سے مجموعی آبادی کی 17% سے زیادہ نہیں ہے۔
کوفہ سے جو 22,000 یا 18,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے، ان کا ایک بہت بڑا حصہ کوفہ کی اس آبادی کی طرف سے بھیجا گیا تھا جو امام کے مخالف تھی۔ مورخ طبری نے کوفہ کے ان مخالف اکابرین افراد کے نام تحریر کیے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور ان پر امۃ الناس سے دستخط کروائے۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: شیس بن ربیع یا شبس بن ربیع، حجار بن الجبر، یزید بن حارث، یزید بن رویم، عزرا بن قیس، عمر بن الحجاج زبیدی، محمد بن عمری تمیمی۔ ان واقعات کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو طبری کی جلد نمبر 6۔ طبری نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس وقت ابن زیاد دارالعمارہ کوفہ پہنچا تو 10 آدمیوں سے زیادہ اس کے ساتھ نہ تھے۔ اہل کوفہ ان 10 افراد کو بھی قابو نہ کر سکے۔ اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کی طرفدار آبادی کتنی کثرت میں تھی اور ان کا کوفہ میں کس قدر اثر رسوخ تھا۔ اہل کوفہ کے متعلق بات کرتے وقت لوگ جس چیز کو سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں وہ حاکم شام کے زمانے سے ہی دمشق سے آئی ہوئی سرکاری فوج اور پولیس تھی جو کہ کوفہ میں ہی مقیم ہو گئی تھی۔ اسی سرکاری فوج کے بل بوتے پر زیاد بن امیہ مسلسل کئی سالوں تک کوفہ میں ظلم سے حکومت کرتا رہا، مگر کسی کو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت نہ ہو سکی۔ یہ سرکاری فوج مکمل طور پر یزید کی حامی تھی اور جب یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا تو یہ فوج مکمل طور پر ابن زیاد کے کنٹرول میں چلی گئی، اور اسی سرکاری فوج کے بل بوتے پر ابن زیاد نے تھوڑے ہی عرصے میں پورے کوفہ پر پھر قبضہ جما لیا۔ پورا کوفہ بند کر دیا گیا اور جگہ جگہ ناکہ بندی کر دی گئی۔ محبان علی کی مختصر تعداد کو زندانوں میں ڈال دیا گیا جس کی بنا پر وہ امام کی نصرت نہ کر سکے۔ طبری نے جلد نمبر 7 میں بیان کیا ہے کہ جب یزید ہلاک ہوا اور سلمان بن سرد خزائی کے پاس محبان علی میں سے بہت سے افراد نے آ کر کہا کہ اس وقت حکومت کے ارکان میں تزلزل ہے اور یہی موقع ہے کہ ہم انتظام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ان کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کر دیں، تو اس وقت سلیمان نے جو تقریر کی وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس تقریر میں سلمان نے کہا، میں نے اس معاملے میں غور کیا تو یہ دیکھا کہ قاتلان حسین کوفہ کے ممتاز افراد اور سرداران اور اشراف قبائل ہیں اور انہی کے اوپر امام حسین کے قتل کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جب انہیں تم لوگوں کے ارادے کی خبر ہو گئی اور یہ معلوم ہو گیا تو اس کا ان پر اثر پڑے گا اور وہ سختی سے تمہاری مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ جو لوگ میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہیں وہ اتنی کم تعداد میں ہیں کہ ان کے خروج کرنے سے نہ تو انتقام لیا جا سکتا ہے اور نہ مقصد کا حصول، اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ یہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ کر ڈال دیے جائیں گے۔ لہٰذا مناسب یہ ہے کہ پہلے تم اپنے مبلغین اطراف و جوانب میں روانہ کر کے لوگوں کو اپنی موافقت پر آمادہ کرو۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل حسین کے ذمہ دار اشخاص سرداران اور اشراف قبائل تھے جن کی حقیقت مختصر طور پر ہم نے واضح کر دی ہے، اور یہ کہ محبان علی کو ان سے کوئی تعلق نہ تھا۔ نیز اس محبین کی جماعت جو کوفہ میں موجود تھی کی تعداد کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی نمایاں حیثیت نہ رکھتی تھی، یعنی یہ جماعت اتنی قلیل تھی کہ عوام ان شیوخ و اشراف قبائل کے مقابلے میں آتے تو بھیڑ بکریوں کی مانند کاٹ دیے جاتے۔ پھر طبری نے جلد 7 میں ہی عبید اللہ بن عبداللہ کی زبان پر جاری ہونے والی تقریر کا حوالہ دیا ہے جو تاریخ میں درج ہے، اور اس میں یہ ہے کہ فرزند رسول کے لیے دشمن قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے اور دوستوں نے ان کی مدد نہ کی، بس عذاب کے مستحق ہیں ان کے قتل کرنے والے اور سرزنش کے لائق ہیں ان کو چھوڑنے والے۔ نہ ان کے قاتل کے لیے خدا کے یہاں کوئی حجت ہے اور نہ ہی ان کے لیے مدد چھوڑنے والوں کا کوئی عذر قابل سماعت ہے، مگر یہ کہ اب وہ سچے دل سے توبہ کر کے ان کے قاتلوں سے جہاد کریں اور ظالموں سے جنگ کریں۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو کوفہ کی عوام کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے اور ان کے میلان اور جھکاؤ کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا۔ ہمارے ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔